بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمہ آن لائن ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، اولاد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، ایک ایسا انعام جس کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی دعائیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، مال اور اولاد تمہارے لیے دنیا کی زینت ہیں، لہٰذا ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم میں سے کون ہے جو اولاد کی خواہش نہ رکھتا ہو؟ یقیناً ہر شادی شدہ کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن وہ ہوتا ہے جب انہیں یہ خوشخبری ملتی ہے کہ وہ ماں باپ بننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازنے جا رہا ہے، تو پہلے دن سے آخری دن تک حاملہ عورت کا بے حد خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور اس کے آرام تک کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ حمل کے دن رات عبادت میں گزارے۔ نماز ایک مکمل ایکسرسائز بھی ہے اور اس کے پڑھنے سے اولاد نیک اور صالح پیدا ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ سے ہی اولاد کی تربیت کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ فضول کاموں میں اوقات کو صرف کرنے کے بجائے نیک کاموں میں وقت گزاریں، رب تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کی تسبیح کریں، اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صدقہ دیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ ان خواتین کے لیے ہے جو ماں بننے والی ہیں یا بن چکی ہیں لیکن بیٹے کی خواہش رکھتی ہیں۔ کئی خواتین کے سسرال اس قدر سخت ہوتے ہیں کہ وہ اسے دن رات بیٹا پیدا کرنے کے قصیدے سناتے ہیں۔ بیٹا یا بیٹی شوہر کے یا بیوی کے اختیار میں نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی سائنسی ایجاد 100% یہ بتا سکتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی جنس کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے بچے کی سلامتی کی دعائیں مانگیں۔ گھر والوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ رب تعالیٰ کے کام ہے، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں۔ لیکن پھر بھی اگر حمل کی خبر سنتے ہی آپ آج کے وظیفے کا آغاز کر دیں تو انشاءاللہ تعالی بیٹا پیدا ہونے کے چانسز کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب عورت کے رحم میں نطفے کو ٹھہراتا ہے تو اس کے لڑکا یا لڑکی بننے میں یعنی اس کی جنس کی تخلیق میں 3 ماہ کا عرصہ لگتا ہے۔ اس 3 ماہ میں یا تو لڑکا ہوگا یا لڑکی، یہ طے ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس وظیفے کو حمل کے پہلے دن سے لے کر 3 ماہ تک مسلسل پڑھنا ہے تاکہ ہونے والی اولاد لڑکا ہو، آپ اولاد نرینہ حاصل کر سکیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ حمل کے پہلے دن سے آپ نے اسماء الہیہ یا برو یا بدیعو کا ورد کرنا ہے۔ ان اسماء الہیہ کو آپ نے مسلسل اپنی زبان پر جاری و ساری رکھنا ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو بے وضو، خواہ آپ کسی بھی حالت میں ہوں، ان 2 لفظوں کو مسلسل پڑھتے رہیں۔ یہ اس قدر طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ کی خواہش آپ کی آنکھوں کے سامنے پوری ہوگی۔ بس یقین اور اعتقاد اس وظیفے کی اولین شرط ہے۔ ساتھ ساتھ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے اپنے حق میں بہتری کی دعا کیا کریں اور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو اولاد دے وہ نیک، صالح اور صحیح سلامت اس دنیا میں آئے اور دین اور دنیا کی بہتری کا ضامن ٹھہرے۔ اولاد کی طرف سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ ہونے کی شکل میں بھی اور ہونے کے بعد بھی، ان کی خیر اور بھلائی کے سلسلے میں بھی۔ آپ میں سے جو خواتین بھی اس وظیفے کا آغاز کریں وہ صرف اولاد کی دعا نہ کریں بلکہ نیک اور صالح اولاد کی دعا کیا کریں، جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے، جو آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، جو آپ کی نیک نامی کا باعث بنے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وظیفہ ایک بار پھر بتاتی چلوں کہ حمل کا معلوم ہوتے ہی پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا برو یا بدیعو کا ورد مسلسل صبح و شام اپنی زبان پر جاری و ساری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو لازماً بیٹا ہی عطا فرمائے گا۔ وظیفے کی مدت کو خاص طور پر یاد رکھیے گا کہ اس وظیفے کو آپ نے 3 ماہ تک کرنا ہے۔
جب تک کہ بچہ مکمل طور پر تخلیق نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آپ نے یا برو یا بدیعو کا ورد کرتے رہنا ہے۔ تو ناظرین، جو بھی یہ خواہش رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے بیٹا عطا فرمائے، تو انہیں چاہیے کہ وہ ہمارے آج کے اس بتائے ہوئے وظیفے پر پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اللہ کی رحمت سے با امید ہو کر اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مراد، آپ کی خواہش ضرور پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے گا، ساتھ ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر اور اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی فائدہ پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں۔ ہمارے چینل عالمہ آن لائن ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اگر آپ کسی شرعی مسئلے کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی بھی وظیفے کے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہیں، کوئی بھی فقہی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے، تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تمام بہنوں کو جو بیٹے کی خواہش رکھتی ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔